السلام علیکم محب وطن پاکستانی وفادار لوگوں وفادار قوم، آپ سب کو میرا سلام۔ تو جی میں اصل میں تھی کچھ مصروف، کچھ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے گیسٹ، اور کچھ ہم لوگ ساری یہ نزلہ زکام کھانسی بخار جیسے وائرل ہے آج کل، یہ سب کو ہی ہو رہا تھا۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے سنا نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے، اور مجھے اس پہ بڑی اچھی بات بھی لگ رہی تھی کہ DGISPR صاحب جو ہے انہوں نے بالکل صاف بات اور کلیئر بات کی، اور بڑی اچھی بات کی، دشمن کو بتایا کہ دشمن چاہے وہ اپنا ہو چاہے بیرونی ہو کوئی بھی ہو، تو اسے اچھی طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوئے تو وہ سمجھ جائیں گے، عقل مند کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہنا تھا کہ مجھے نا ابھی عمیر علی کو میں سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ DGISPR صاحب کی وہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ یہ صبح اٹھتے ہیں تو کتے کی طرح بھونکنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کتوں کے بارے میں بات کی ہے نا، اگر تو یہ PTI والے کتے ہیں، اپنے آپ کو کتا سمجھتے ہیں، تو پھر تو انہیں یہ ہونا چاہیے اعتراض کہ DGISPR صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے۔ اگر یہ بھونکتے ہیں تو پھر تو انہیں اس بات پہ اعتراض ہونا چاہیے کہ ہم بھونکتے ہیں اور ہم کتے ہیں، اور ہمیں DGISPR صاحب نے کہا ہے۔ DGISPR صاحب نے تو ان کو کہا جو کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خود مان رہا ہے کہ میں ہاں جی میں کتا ہوں، جیسے وہ کہتا ہے، وہ کہنا مجھے نہیں چاہیے، لیکن ایک ہے بہت سے، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کس مسلک سے ہیں، عجیب سا ان کا کوئی ہے، نہ وہ مرزائی ہیں نہ کچھ ہیں، عجیب سا وہ جو کہتے ہیں میں کتا ہوں تو میں فلاں کا کتا ہوں۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ایسی کتے جو ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلاں کے کتے ہیں، یا یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم جی کتے ہیں، DGISPR صاحب نے ہمیں کتا کہا ہے۔ اگر تو یہ کتے ہیں اور یہ بھونکتے ہیں، انہوں نے صرف بھونکنے والوں کو کہا ہے، جو افواج پاکستان کے متعلق بھونکتے ہیں اور جو اپنے پاکستان کے متعلق بھونکتے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اگر تو یہ کرتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات یہ کتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے پھر انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو کتے کو کتا ہی کہوں گی۔ دیکھیں اگر میں بھی ہوں تو میں بھی کتے کو کتا ہی کہوں گی۔ اب میں کتے کو تو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کتا جو ہے وہ بلی ہے یا کتا جو ہے وہ انسان ہے۔ اب یہ ان کا اپنا طور طریقہ دیکھ لیں، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جتنے بھی یہ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں یا گدھے کی طرح ہانک رہے ہیں، یہ الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ جو اب دیکھیں میرا سیاست سے تو خیر دور دور تک، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ انہوں نے شروع مجھے پٹواری کہا تھا، کیا کچھ کہا تھا، میرا کسی سے نہ میں پٹواری ہوں، نہ میں پٹواریوں کو جانتی ہوں، نہ میرا کوئی لینا دینا کسی سے، میرا لینا دینا کوئی ہے۔ اور افواج پاکستان اور پاکستان کے متعلق جو بھی بکواسات کرے گا، جو بھی فضول کرے گا، کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا، تو اسے ہر پاکستانی، ہر محب وطن جو شہری ہے نا، ہر پاکستانی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی ہو، ان کو اچھے طریقے سے جواب دے، وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا ویسے ہوں۔ ہمیشہ ہم اپنی طاقت بن کے افواج کے پیچھے کھڑے رہنا پیچھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو ہے نا وہ ہرا نہیں سکتی۔ اگر اپنی افواج کو اور اپنے ملک کو خود ہی کمزور کرنے پہ آ جائیں، خود ہی اس کی تذلیل کرنے پہ آ جائیں، تو پھر اس سے بڑھ کے میں کہتی ہوں وہ مقام کیا ہوگا کہ ہم شرم سے چولو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ شرم سے چولو بھر پانی میں انہوں نے کیا ڈوب مرنا ہے، ایسے جو ہیں انہیں تو شرم آتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر انہیں ذرا سی بھی عزت پیاری ہوتی اپنی افواج کی، اپنے ملک کی، تو یہ کم از کم اس کی تذلیل نہ کرتے۔ اپنی ہر اچھا شہری جو ہے اور ہر محب وطن جو ہے نا، اس شہری کا یہ فرض بنتا ہے اور اس کا کام ہے کہ اپنے جو افواج ہے اس کو جو ہے وہ عزت دے، اپنے لوگوں کو عزت دے، اپنے ملک کی اپنی پرواہ کرے، اپنے ملک کو عزت دے، اپنے ملک کو بھی گرائیں، اپنے ملک کی بھی تذلیل کریں، اپنی افواج کی بھی تذلیل کریں، پھر یہ کہاں جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی بار بار یہ کہتی ہوں، یہ دیکھیں ہمارے محافظ ہیں، اور اگر یہ اللہ نہ کرے اب دیکھیں جن کے پاس اتنے اچھے محافظ نہیں ہیں، یا جن کی اتنی بھرپور طاقت والی جو ہے وہ افواج نہیں ہے، ان کا حال کیا ہے۔ اور یہ ہمیں جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں، اندرونی ہو یا بیرونی ہو، انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے، انشاءاللہ ختم ہوں گے، میرے تو پکا یقین ہے ختم ہوں گے۔ اور ہر محب وطن جو شہری ہے اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ ختم ہو جائیں گے، تاکہ یہ جو ہے نا ان کا ختم ہوں گے، تو یہ پاکستان جو ہے وہ جب سے یہ پارٹی آئی ہے، مجھے اس پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے کہ مجھے اس پارٹی سے ہے، مجھے کسی پارٹی سے بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، جو بھی اچھا کام کرے گا اسے ہم کہیں گے اچھا۔ سیاست میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر سیاست کو ہم سر پہ سوار کر لیں اور سیاست والے لوگوں کو ہم اپنا بنا لیں، ابو بنا لیں، پھر یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اور یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، جو بھی ٹھیک ہے، آپ کو عشق ہوتا ہے، آپ کو محبت ہے، لیکن آپ اس حد تک رکھیں محبت کہ ہم ٹھیک ہے یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، ہم یہ نہیں کہ پارٹی کو آپ اپنے سر پہ سوار کر لیں اور پارٹی کو آپ کہیں کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے بس اسے مجھے تو اب
لیڈر کو آپ بالکل اپنے سر پہ سوار کر لیں اور حواسوں میں اپنے، میں تو کہتی ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں حواس باختہ ہو جائیں، آپ پاگل ہو جائیں، آپ کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں، آپ اپنے لیڈر کے لیے مرنے مارنے پہ تل جائیں، یا الٹی سیدھی بکواسات پہ تل جائیں، یا پورے پاکستان کو تہس نہس کرنے پہ تل جائیں، جی ہم نے جہاں جانا ہے، نہ کوئی عوام خوش ہے ان سے۔ عوام نے کیا خوش ہونا ہے جب عوام ان کی بکواسات دیکھتی ہے، جہاں پہ دیکھتی ہے ان کی گالیاں، اب جو بات کرے گا اسے گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک تھا، اسے میں نے آپ کو بھیجنا تھا، اور جو بات کرتا ہے اسے یہ گالیاں دیتے ہیں، جو بات کرتا ہے اسے یہ گالم گلوچ، اسے سٹرائک مارنا، اسے الٹی سیدھی اس کے متعلق ہانکنا۔ جو بھی اپنے پاکستان کے بارے میں بات کرے گا دشمنوں کے ساتھ مل کے، یہ انڈیا میں اور ان میں پھر، یا کوئی بھی دشمن ہو ہمارا، کوئی بھی دشمن ہو، اگر اس کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے، دیکھیں افغانستان کو بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، افغانستان کو بھی اگر افغانستان ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے اپنے بھائیوں کے ہمارے دشمن ہیں۔ اور اگر ایسے ہی ایران کے بارے میں یہ بات کرتی ہوں، اور میں اب بھی کر رہی ہوں کہ ایران ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اسلامی ممالک اگر وہ بھی ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ ہمارے جو بھائی ہو کے اگر ہمارے ساتھ برا کریں گے تو ہم ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رکھیں گے، اچھی سوچ ہماری بالکل نہیں ہوگی، ہماری بھی پھر ہماری بھی وہ نیگیٹو سوچ ہی ہوگی کہ بھائی ہو کے اگر ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا کریں، وہ بدلے میں ہمیں برائی دیں یا بدلے میں ہمارے ساتھ برا کریں۔ اور یہ جو آج کل یہ جو پی ٹی آئی والوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ سیاست میں اگر وہ عمران خان نہیں رہا تو جو ہم نے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دینا ہے، ہم نے خیر انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، انہوں نے بس کچھ نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اب انہیں بندہ کیا کہہ سکتا ہے، انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ورنہ یہ کتے کی طرح پھر وہی بات آ جاتی، اسی پہ بات آ جاتی، کتے کی طرح بھاگنا شروع کر دیں گے، اور یہ نو پھر میرے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں۔ ان کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی نہ، تو میں کہتی ہوں یہ بیچارے پڑھ لکھ کے جائل ہے، سچی بات ہے، یہ پڑھ لکھ کے جائل ہے، اس پارٹی میں جتنے بھی ہیں نا ورکر، وہ پڑھ لکھ کے جائیں، کوئی اکا دکا ہوگا، کوئی عقل مند ہوگا، ورنہ تو سارے پڑھ لکھ کے جائل ہیں، نہ تو انہیں تمیز ہے عوام سے بات کرنے کی۔ اگر عوام میں سے بھی کوئی انہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے تو اس متعلق یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسے پٹواری بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ پٹواری نہ بھی ہو، اسے تو پٹواریوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ پٹواری ہوتے کیا ہیں، اور پٹواری اگر ہو بھی صحیح فرض کرے، ویسے تو میں پٹواری ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کی ہوں، میں تو کسی پارٹی کی ہوں ہی نہیں، اور مجھے تو سچی بات ہے سیاست سے، اس لیے سیاست ہے نا وہ ذرا مجھے اچھی لگتی نہیں، نہ مجھے دلچسپی ہے۔ میں تو خود یہی سمجھتی ہوں کہ جب اللہ کرے میں تو یہی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اچھے لوگ آئیں اور اچھے کام کریں، جو بھی اچھا کام کرے گا میں تو بس وہ کہتے ہیں نا آپ جیسے عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے تھے، اور میں بھی یو ٹرن لے لوں گی، کبھی جو اچھا کام کرے گا اسی کے ساتھ ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے جی یہ اچھا کام کرتا ہے، فی الحال اس نے اچھا کام کیا اس کے ساتھ بس لوٹا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ لیکن اس پارٹی نے حد زیادہ گند کی۔ اس نے کہا تھا جی ہم نیا پاکستان بنا، اس نے نہ نیا پاکستان چھوڑا، نہ پرانا پاکستان چھوڑا، پرانا کیا نیا کیا کچھ بھی نہیں، اس نے تو پوری کوشش کی اس سے پرانے پاکستان کو بھی نہ، اس بیچارے نے تجربے کیے۔ اور میں کہتی ہوں کچھ غلطی جو ہے نا اس میں ان لوگوں کی بھی آ جاتی ہے جو معذرت کے ساتھ کہ جو نہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے، ایک کرکٹر تھا، اب کرکٹر کو بھلا بیچارے کو کیا پتا، جسے دیکھیں ہر ایک جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا جس کا کام ہوتا ہے اسی کو سانجھے، تو جو کرکٹر تھا اسے تو بال بیٹ کا ہی پتہ تھا، یا وہ ظاہری بات ہے چھکے چوکے لگا سکتا تھا، اب اسے کیا پتہ تھا کہ ملک کیسے چلانا ہے یا ملک کو کیسے میں نے آگے لے کے جانا ہے۔ اس کو اگر آپ آگے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے، آپ مانیں اپنی غلطی کہ جس نے جو بھی لے کے آیا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ غلطی تھی ان کی کہ وہ ایک غلط بندے کو لے کے آئے، ان تجربہ کروانا چاہا لیکن تجربہ ناکام ہوا، اور تجربہ ناکام ہونا تھا کیونکہ وہ ایک کرکٹر تھا۔ اب وہ کرکٹر ہو کہ اس نے تو یہی، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کرکٹر تھا تو ہو سکتا ہے وہ تو کرکٹ میں بھی یہی اگر ہارتا ہوگا یا اگر جیتتا ہوگا تو وہ تو جیسے وہ چوکے چھکے مارتا تیسے وہ گالیاں کے مارتا ہوگا۔ تو خیر وہ وزیر اعظم تھے ہمارے، میں تو بات ابھی فی الحال کر رہی تھی جب کرکٹر تھے وہ تب کی بات کر رہی تھی، ہمارے وزیر اعظم تھے، ہمارے وزیر اعظم ظاہری بات ہے وزیر اعظم کا جو ہوتا ہے عہدہ وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں دیکھیں انہیں کتنے جو سیاسی ہوتے ہیں اور مشکلات انہیں آتی ہیں، سیاسی لوگوں کو جیلیں بھی کاٹتے ہیں، پھانسیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے سیاست میں، اور سیاست اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے، وہ جو لوگ ہیں اس میں وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، میں تو اب ظاہری بات ہے نہیں ہوں، میں تو اپنی وہ کیا سرائیاں یا جو بھی آپ کہہ لیں اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، وہ بتا ہی سکتی ہوں، بات ہی کر سکتی ہوں اس پہ اپنا تجزیہ ہی اپنا جو میرا اتنا ہے بھی نہیں کہ وسیع تجربہ ہو یا وسیع ایکسپیرینس ہو یا وسیع جو میرا ہو بڑا کہ میں بتا سکوں
ان کے بارے میں، تو سیاست میں جو ہے پریشانیاں جو آتی رہتی ہیں لوگوں کو، اور انہیں سر پہ جو ہے وہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سیاست میں ہر ایک کے ساتھ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ آپ اپنے یہ دیکھیں کہ بجائے سیاست میں بھی لڑائیاں جھگڑوں کے آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں۔ خدا را اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ اپنی عوام کو جو ہے وہ سکون کا سانس لینے دیں، اور اپنی عوام کو مت برگلائیں، اپنی سیاست کی بھیڑ جو ہے وہ مت چڑھائیں۔ آپ جو ہیں وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ مخالف کرتے کرتے ایک دوسرے کے پاکستان کے مخالف کر رہے ہیں، افواج کے مخالف کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستان کے متعلق جو ہے نا آپ اپنی سیاست کو جو ہے وہ نہ چمکائیں۔ یہ یا پھر ان کے پاس تین ہی باتیں ہوتی ہیں، یا افواج پاکستان، یا پھر اسلام کے نام پہ۔ تو میں تو انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو باقی اسلام کا نام لیتے ہیں وہ تو لیتے ہیں، انہیں تو پتہ، تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اسلام کا نام لے رہے ہیں تو ہم کام بھی کوئی اسلام والا کر ہی رہے ہیں، ورنہ تو یہ اسلام کا نام لے کے کبھی فلسطین کو لے کے آگے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے کے۔ اگر اتنے ہی ہونی محبت ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اسے نہ کیش کروائیں۔ اور جی اس پارٹی کے تو خیر کیا ہی کہنے، یہ پارٹی نا شروع سے ہی میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے گھر والے تقریباً گھر میں تھے کچھ لوگ ایسے جو اس پارٹی جنہیں پارٹی یہ بڑی اچھی لگی تھی کہ عمران خان آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بھی بن گئے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے بھی لوگ تھے میرے اپنی فیملی میں دور سے خاندان کے، جنہیں وہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل گئے تھے تو بڑا رونا دھونا بھی ہوا تھا، اور لیکن انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہو کے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اپنے قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اپنے قوم کو صرف ورغلا رہا ہے، اور انہوں نے یوٹرن اتنے لیے، انہوں نے جی مدینہ کی ریاست کہا، نہ مدینہ کی ریاست بنی، وہاں پہ کیا ہوا، فحاشی، ناچ گانا اور بہت کچھ ہوا، اور جی مدینہ کی ریاست تو خیر نہ بنی۔ اور انہوں نے کہا تھا جی کہ نیا پاکستان کہاں بنا، نیا پاکستان، اس میں پتنی وہ مرغیاں اور بھینسیں اور انڈے، اور خیر وہ شیخ چلی کے خواب وہ دکھائے، اس میں کچھ بھی نیا پاکستان نے ترقی کیا کرنی تھی۔ اور اگر ٹھیک ہے مان لیا آپ سے یہ تجربہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکے، یا آپ ایکسپیرینس نہیں تھا آپ کو، وزیر اعظم تو آپ بن گئے، وزیر اعظم کو اب بن جائے تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ فرائض منصبی اگر اسے ملا ہے تو وہ صحیح طریقے سے ادا کرے، اور پوری کوشش کرے اپنے ملک کے لیے کام کرے۔ لیکن اگر وہ ملک پہ ہی حملہ آور ہو جائے، دیکھیں جیسے یہ حملہ آور ہوئے تھے، یہ پارلیمنٹ پہ ہوئے، ڈی ایچ کو پہ ہوئے، اور انہوں نے کہاں دعویٰ نہیں، ٹی وی پہ ہر ایک جگہ تو انہوں نے دعویٰ بولا، ہر ایک جگہ تو انہوں نے اپنے ورکر کو، اور انہوں نے آئے دن جو ہے ان کا یہ تماشا لگا رہا۔ سیاست میں ہوتی رہتی ہے ہلچل، سیاست میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں سیاست میں، لیکن اگر جائز طریقے سے دھرنا بھی دیں، اگر توڑ پھوڑ نہ کریں تو، لیکن ان کے دیکھے دیکھی جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اور لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، اور لوگ یہ عوام جو ہے وہ تو بیچاری سادہ لوگ عوام جو ہوتی ہے وہ تو ان کے کہنے پہ نکل آتی ہے۔ اور پٹھان تو ویسے ہی اگر ناراض نہ ہو تو میں کہنا چاہوں گی کہ پٹھان جتنے بھی ہیں، ہو سکتا ہے پٹھان سارے ایسے نہ ہوں، لیکن پٹھان تو زیادہ تر مشہور بھی ایسے ہیں کہ وہ تھوڑے سے سیدھے ہوتے ہیں، یا تھوڑے سے بیوقوف کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، وہ سادہ پن میں جو ہے وہ بیچارے سادہ پن کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا وہ سادگی ہوتی ہے، وہ پٹھان مشہور بھی ہیں۔ تو خیر آج کل کے پٹھان تو ایسے نہیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ آج کل کے پٹھان ایسے ہوں گے، یا آج کل کے جو ہیں اب ہوشیار ہو گئے ہیں، عقل مند ہو گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے، جو باشعور عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط بات انہوں نے کی ہے، یہ غلط انہیں نہیں کرنا چاہیے تھے، ان کے اپنے جھگڑے تھے سیاست میں، ان لوگوں کی اپنی تھی، لیکن یہ درمیان میں فوج کو لائے، پھر درمیان میں انہوں نے اپنے ملک کو لائے، اور ملک جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی۔ اور دیکھیں جو اچھا شہری ہوتا ہے، جو پاکستانی شہری ہے، یہ جو بھی محب وطن ہے نا جہاں پہ بھی ہے وہ، تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو ہے اگر ملک کی بہتری میں کام ہو رہے ہیں، یا ملک کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں، یا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ملک جو ہے کامیابی میں رہی ہے، وہ ہر اس خوشی پہ، ملک کی کامیابی اس خوشی پہ خوش ہوتا ہے، اور ہر اس غلط بات پہ یا ہر اس پہ ناکامی پہ، ملک کی ناکامی پہ وہ جو ہے وہ اسے افسوس ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب جنگ کے دنوں میں انڈیا کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے آل فال بھونکا، جتنے یہ کہتے ہیں بھونکنے والے جو کہتے ہیں جی ہم بھونکنا نہیں چاہیے، تو واقعی یہ کتے سے بڑھ کے، میں تو کہتی ہوں یہ کتے سے بھی بڑھ کے ہیں، انہوں نے کتنے آل فال، انہوں نے سوشل میڈیا پہ تو ان کا یہی لگا رہا، کبھی کہتے ہیں جی فوج گئی نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی انہوں نے لڑائی کی نہیں ہے، کبھی یہ کچھ کہتے تھے، کبھی انڈیا کے، انہوں نے ہر دشمن بیانیہ اپنایا، جو بات نہیں کرنے والی تھی وہ بھی انہوں نے کی۔
خیر وہ بات بھی چھوڑیں، اب انہوں نے کیا کیا، اب افواج پاکستان کے متعلق افغانستان کے ساتھ مل کے اور کبھی انڈیا کی گود میں بیٹھ کے یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اور ابھی تو رئیس قصر جو ہے خان صاحب کی بہن انہوں نے پوری کر دی، دشمن کو انٹرویو دے رہی ہیں، دشمن کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. اور یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ اگر آپ دشمن کے پاس جا کے رونا روئیں. اگر رونا ہی تھا تو آپ یہاں پہ روئیں، اور آپ ایسی حرکتیں نہ کریں جو نہیں کرنے والی، وہ آپ نہ کریں کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے یا ہمیں رونا پڑے کسی کے سامنے، گڑ گڑانا پڑے. یا اور ان کے جو ہیں وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ جو بنتے ہیں، میں تو کہتی ہوں وہ شاید وہ بھی بیچارے میری طرح، میں اپنے آپ کو اس کی مثال دوں گی کیونکہ میں بھی خود اتنی نہیں. ایک تو بیچارے ظاہری بات ہے، مجھے لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ جتنا وہ سمگلنگ ہوتی ہے یا جو بھی کام ہوتے ہیں وہاں پہ 2 نمبری زیادہ چلتی ہے. پشاور میں تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھی نہیں، میری طرح ہی ہیں بیچارے، وہ سادہ سے لوگ ہیں. اور سادہ سے لوگ بھی کہہ لیں اور ان ایجوکیٹڈ بھی کہہ لیں، پڑھ لکھ کے جاہل ہیں. وہ نام کی ڈگریاں انہوں نے لی ہوئی ہیں، اور نام کی ڈگری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر میں بھی ہوں تو وہاں میں کہوں کہ جی مجھے بہت کچھ آتا ہے یا مجھے بہت کچھ ملک کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ تو غلط بات ہوگی. مجھے تو بولنا تک ٹھیک نہیں آتا، اور میں خود اپنی بات کرتی ہوں. وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ انہیں بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے، کیسے ہم نے افواج پاکستان کے بارے میں بات کرنی ہے. اور انہیں اس بات کو تمیز ہونی چاہیے کہ اگر ہم آ گئے ہیں سیاست میں، آ گئے ہیں یا ہمارے پاس پورا صوبہ ہے، تو ہم پورے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں، ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. وہ بجائے اپنے لوگوں کے کام کرنے کے وہ جو ہے اپنے لوگوں کو اس پہ لگائے ہوئے افواج پاکستان کے متعلق چلیں. آپ دشمن بیانیاں اپنائیں اور افواج پاکستان کے متعلق الٹی سیدھی بکواسات کریں اور پاکستان کے بارے میں الٹی سیدھی بکواسات کریں. کبھی یہ کہتے ہیں جی وہ یہاں پہ مدنیات جو ہیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں افواج پاکستان، کبھی وہ الٹی سیدھی کوئی ہانک رہے ہیں، کبھی کچھ ہانک رہے ہیں، کبھی کچھ ہانک رہے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں ہمارا صوبہ ترقی کرے تو ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں. وہ بھی جو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو واقعی ان کی ترقی کے لیے ان کے لیے کام کریں. اور کوئی پڑھا لکھا بندہ لے کے آئیں، ورنہ جتنے بھی لگ رہے ہیں یہ سارے یہ ایسے ہی لگ رہے ہیں بیچارے. یہ آتے ہیں، اب جو بھی آئے، اب بھی یہ جو آیا ہے یہ بھی وزیر اعلیٰ جو ہے، مجھے تو یہ بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں بیچارے. جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑے، جیسے پٹھان ابھی میں نے بات کی تھی تھوڑے سے. اور انہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں اور یہ سیاست اچھی طرح کرنا جانتے ہیں تو انہیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست میں جو ہے نا اپنے ملک کے لیے آپ کام کریں. آپ سیاست اس پہ نہ کریں کہ افواج پہ یا پاکستان پہ آپ سیاست کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیں، اس پہ سیاست کرنا شروع کر دیں. اور خیر ورغلائیں گے بھی کہاں تک، جو عقلمند ہوں گے وہ تو ظاہری بات ہے نہیں ان کی باتوں میں آئیں گے، اور جو ہوگے بیچارے سادہ لوگ وہ ان کی باتوں میں آ بھی جائیں گے. تو میرا تو یہی ہے سب سے کہ خدا را کتا بننے سے بہتر ہے انسان بن جائیں، اور کتا کہلوانے سے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو کتا نہ کہلوائیں. جیسے اب میں گدھا بھی کہہ رہی ہوں ان کو جو ہانکتے ہیں، کتا بھی لوگ کہتے ہیں جو بولتے ہیں. اور کتا صرف ڈی جی ایس پی آر صاحب نہیں کہہ رہے، پورا پاکستان انہیں کتا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو، بھونکنے والوں کو. اور وہ چاہے کسی کو پٹواری کہیں، چاہے کسی کو کچھ بھی کہیں. نہ تو ہم پٹواری ہیں، نہ ان کے کہنے سے کوئی پٹواری بن جائے گا میرے جیسا، نہ ہم پیپلز پارٹی کی ہیں، نہ میں پیپلز پارٹی والی بن جاؤں گی ان کے کہنے سے. اور میں نے بتایا میں نہ جے یو آئی کی ہوں، نہ میں جے یو آئی والی بن جاؤں گی. میں صرف باتیں بتا رہی ہوں کہ میں کسی سیاست میں کسی کا لینا دینا نہیں ہوتا. جو بھی انہیں صحیح بات کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو کتا بننے سے بہتر ہے آپ انسان بنیں اور انسانوں والی حرکتیں کریں، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی افواج کے پیچھے ہمیشہ کھڑے رہیں، اور اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. اور پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. اپنے ملک کو عزت دیں، اپنے لوگوں کو عزت دیں.